السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کرنے لینا چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا دے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، یعنی جس نے علم حاصل کیا ہو اس سے واپس لے لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، بس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس لیے انسان کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ایسا فتنے کا دور آئے، انسان علم حاصل کر لے، علم کی حفاظت کرے اور علم میں پختگی پیدا کرے. 21واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجیے اور جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے. نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. تو یہاں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے. اور وہ کام کیا ہے؟ اس کتاب کی تلاوت کیجیے. تلاوت کا مطلب ہے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی کرنا بھی ہے، کیونکہ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اس کا تبع کرنا، اس کو فالو کرنا، جو احکامات اس قرآن میں ہیں اس پر عمل کرنا. قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، علم کے باریکیوں کے خزانوں کو اس پر کھول دیتی ہے. اور یہ کتاب ایسی نہیں جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں، بلکہ جو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، یعنی ایک دفعہ ختم ہوا تو پھر شروع کر دیں. تلا یتلو تلون، اس کو پڑھتے چلے جائیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا جائے اور تجربہ بھی بڑھتا چلا جائے. آپ کے اوپر مختلف طرح کی کیفیات آتی ہیں، ان سب میں قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ عطا کرتی ہے، اور جب اس کے راز انسان پر کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے. اور جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید جگہ عطا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اور اتلو میں ایک معنی پڑھ کر سنانے کا بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا کیونکہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا بلکہ پڑھ کر سنایا جائے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس کو پڑھ کر سناتے، نمازوں میں پڑھ کر سناتے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے میں اس کی تمام شرائط، اس کے آداب، واجبات، سنن، ان تمام چیزوں کا اہتمام لازم ہے. یعنی حکم یہ نہیں ہے رب پڑھے بلکہ قائم کرے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. اور پھر خاص طور پر خشوع و خضوع سے پڑھی گئی نماز، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے حیائی الفحشاء کھلے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، اور منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے. تو نماز کا انسان کی زندگی میں ایک اثر ہونا چاہیے
نماز صرف زبانی، قلبی اور بدنی عبادت ہی نہیں، یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل و زبان اور سارے اعضاء کو شریک کرتی ہے، لیکن اس کا اثر ہماری پوری لائف پر ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ یہ کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے رک جائے، بڑی بڑی برائیوں اور بڑے بڑے گناہوں سے رک جائے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا کہ جب انسان نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھے، توجہ سے پڑھے، اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور وہ نماز انسان کے اندر اللہ کے ڈر میں مزید اضافہ کرے۔ نماز اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کی برائیوں سے چھوٹے، اس سے نہ چھوٹے، کیونکہ نماز اس کو اپنا احتساب کرنا بھی سکھاتی ہے نا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر اپنی کوتاہیاں بھی یاد آتی ہیں اور بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں۔ جب انسان ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نقطے پر فوکس کرتا ہے، تو یہ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے جس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اندر کی خرابیاں بھی دور ہوتی ہیں اور باہر کی بھی۔ شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کے صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی، باطنی آداب بھی شامل ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔ یعنی بہت دفعہ لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے۔ اگر ایک شخص نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے، اس کو پورے شعور کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ نماز غالب آ جاتی ہے اور برائیاں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح نماز گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہے نماز کا۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پر جو بلایا جاتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بھی بہت بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا یہاں پر۔ پھر فرمایا ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جو ان میں سے بے انصاف ہے، اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے مسلمانوں اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، یعنی یہود اور نصارہ سے، مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یعنی احسن طریقے سے بات کرو، اچھے انداز سے، برے انداز سے نہیں، اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی جو پھر تمہارے ساتھ سختی سے بات کرے تو پھر اس کے جواب میں جو ہے وہ آرگومنٹ لا سکتے ہیں، ورنہ آرام سے، سکون سے، تسلی سے، عمدہ طریقے سے بات کرو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت انداز سکھایا جا رہا ہے، اگر کوئی اس طرح سے نان مسلم ہو اور اس کے ساتھ کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے۔ پھر فرمایا اور اے نبی ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کی ہے، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات سے انکار تو کافی لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہاں کیا پکارا جا رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو باطل پرست شبہ میں پڑھ سکتے تھے، لیکن اب انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو 40 سال تک اس نے نہ کبھی پڑھا نہ لکھا، اب وہ اتنی حکمت کی باتیں کرنے لگا ہے، اتنا عمدہ کلام انہیں سنانے لگا ہے، تو یہ اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، اس نے خود نہیں گھڑا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے۔ پھر فرمایا اور اے نبی اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبہ میں پڑھ سکتے تھے، بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات سے بے انصاف لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ یعنی بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے۔ تو صاحب علم کون ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش دونوں رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں، یعنی قرآن کو سینے میں محفوظ بھی کریں جتنا ہمیں حفظ ہے،
اسی کو کافی نہ سمجھے بلکہ اس سے آگے بڑھے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حسن کہتے ہیں کہ اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے. یعنی تورات کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے, انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے, حافظ آپ کو قرآن ہی کے ملیں گے. اور یہ اس امت پر بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور فرمایا تو جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں حفظ ہوتا وہ اسے حفظ نہ کر سکتے سوائے انبیاء کے. ٹھیک ہے, یعنی تورات انجیل وغیرہ کو صرف انبیاء ہی یاد کر سکتے تھے. جیسے زبور جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حفظ تھی اور وہ اپنے کام کاج کے دوران اس کو زبانی پڑھ لیا کرتے تھے. اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے, وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے, حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ کیا کرتا ہے, پڑھتا بھی ہے, وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے ہیں یعنی کرامن کاتبین معزز اور بزرگی والے. اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے, اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اور قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا, سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اور اس کے والدین کو ایسے ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 حلوں کی قیمت کے برابر نہیں ہوگی. وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. آج آپ دیکھیے آپ کا بچہ اگر دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیسا ڈریس پہنا دیا جاتا ہے ڈگری لیتے وقت؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین کو انوائٹ کر لیا جاتا ہے گریجویشن سیریمنی میں اور ماں باپ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں. بعض اوقات دور دور کا سفر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ایک جو ہے وہ آنر دیا جا رہا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ وہ دن کیسے ہوگا, وہ گریجویشن کیسی ہوگی, وہ شان و شوکت کیسی ہوگی کہ جب ایک حافظ قرآن کو بھی بہت کچھ دیا جائے گا اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اتنا زیادہ عزت اکرام بخشا جائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صرف دنیاوی تعلیم کے لیے وقت مال اور کوششیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے دین اور آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. حفظ قرآن کا عمل جو ہے بہت صبر آزما ہوتا ہے اور اس میں بہت پریشرز ہوتے ہیں. ایک تو خود قرآن یاد کرنے کا ہوتا ہے نا پریشر, دوسرا لوگوں کا بہت پریشر ہوتا ہے. تم کب جو ہے نا اس کو ختم کرو گے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے ماں کو کہ تم کب تک اس کو آؤٹ آف اسکول رکھو گی, کب یہ اسکول کی, کب دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا, کب یہ آگے بڑھے گا, یہ پیچھے پہ رہ رہا ہے, یہ دوسرے بچوں کے جو ہے بیہائنڈ جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یعنی دوست رشتہ دار ملنے جلنے والے حتیٰ کہ بچہ بھی بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ رہا ہوں. ایسی حدیث ان کو سناتے رہنا چاہیے کیونکہ ان میں بھی بڑی موٹیویشن ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کو ایسی تربیت کر سکیں اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس قرآن کو حفظ کرنے کے بعد سنبھال بھی سکے اور مرتے دم تک اس کے محافظ رہیں. پھر فرمایا نیز وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے, اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے. آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے, اور لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ان پر آ چکا ہوتا اور وہ ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی, اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو. یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی کمرے میں ہیں, اس کمرے کے فرش کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور چھت سے بھی آگ ٹپکنے لگتی ہے, آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے نا.
لیکن جہنم سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ عذاب اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور نیچے سے بھی، اور وہ بیچ میں پھنس جائیں گے اور وہاں سے نکل نہ سکیں گے، تو جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وہ کام کر دینا چاہیے کہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے، اس سے بچ جانا چاہیے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اگر تم پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے تو میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین عمل بدل عطا فرمائے گا، ایسی جنتوں کی صورت میں جنہوں نے مصائب پر صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یاد رکھیے، رزق کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار کم ہی ہے۔ رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ تو انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا، یہ 4 چیزیں یعنی جو مانگی گئی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں، یعنی دونوں کے لیے کافی ہے۔ پھر اور رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان اپنی عبادت کا وقت بھی رزق کی تلاش میں گزارتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجمیلوا فی طلب الدنیا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کس نے کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہیے، پھر ہر طرح کی حمد کا سزاوار بھی اللہ ہی ہے، مگر اکثر لوگ کچھ بھی سمجھتے نہیں، کچھ بھی سوچتے نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اسی روٹین میں پھر آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں، جلد ہی انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالی یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیات اور کتنے خوبصورت نصیحتیں ہمارے لیے۔ تو ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ جد و جہد کے ساتھ، یعنی جو محنت کرے گا
کوشش کرے گا اور سخت محنت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اپنی طرف آنے کا راستہ جو ہے یعنی ہدایت کا راستہ ضرور دکھا دے گا۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا۔ لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا ہے، وہ کامل ہدایت والا ہے، اور سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کو اسٹرگل جو ہے وہ کہاں کرنا پڑتا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، اور دنیا کے ساتھ کرنا۔ جو شخص ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت ضرور فرماتا ہے، جو اسے اس کی جنت یعنی اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، آج کل آپ خوب محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جلدی جلدی یہاں پہنچتے ہیں، یہاں کر بیٹھتے ہیں، تو سب کچھ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے، یہ محنت ہے۔ اور یہاں آنے کے لیے جو گھر کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں آپ، اور باقی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، ان کو ایک طرف کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی نیند بھی قربان ہوتی ہے، آپ کی بہت سی خواہشات کے آپ کا کھانا چاہتے ہیں، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، سب چھوڑ کے آپ محنت کر کے قرآن سمجھنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں اس ٹائم۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا، کچھ لے کے بھی جاتے ہیں نا آپ۔ امیجن کریں کہ آپ جب یہاں آتے ہیں، آپ سوچیں آج 21ویں پارے میں کیا ہے، تو شاید آپ بالکل بلیک آؤٹ ہوں کہ آپ کو کچھ پتہ نہ ہو، لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو پھر یہی خیالات ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پر ضرور عمل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس جو ہے وہ برائی پر اکساتا ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانتا، نیند قربان کرتا ہے، بھوک قربان کرتا ہے، اور روزہ بھی رکھ دیتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو دراصل اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایسا انسان صرف جان سے نہیں، نفس سے نہیں، بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے مال، اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشان سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب آپ اس کام کی محنت میں لگتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو غموں اور پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے چند ہی سال بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھی۔ ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی، جیسے عام طور پر سپر پاور کے بیچ ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ چلتی رہتی تھی۔ ایرانی مشرک تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے، اور رومی اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے۔ اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں نے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے نا، اس لیے مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے۔ اس لیے وہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں، کیونکہ مشرکین مکہ اور اہل فارس جو ہے وہ شرک میں شریک تھے، اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے۔ رومیوں کو ایرانیوں یا اہل فارس کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئی، لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی، بلکہ ایران سے ملحق بعض رومی علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائی، لیکن مسلمان اس پر فتح
اس فتح پر بہت رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ عنقریب رومی عنقریب اہل فارس پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن چند سالوں میں، اور ان چند سالوں کی مدت 8-9 سالوں کی مدت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی، وہ یوم دن، اور جس دن رومی غالب آئیں گے مسلمان خوشیاں منائیں گے، دوہری خوشیاں، ایک تو رومیوں کے غالب آنے کی اور دوسرے مسلمانوں کو فتح کی۔ پھر فرمایا انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ جسے چاہے نصرت بخشتا ہے، اور وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اس لیے جب ہم شک میں پڑے رہتے ہیں نا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کام پر جنت ملے گی، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، تو کریں یا نہ کریں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا، وہ ضرور اس کا اجر عطا کرے گا، تو پھر انسان زیادہ کیا کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ جو ہے نیک عمل کرتا ہے۔ پھر فرمایا وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ وہ دنیا کی زندگی کا صرف کیا کرتے ہیں، ظاہری پہلو جانتے ہیں، صرف دنیا کی کامیابیوں کو جانتے ہیں، اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں ان میں کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کتنے گرام کا، اور اس میں غلطی نہیں کھاتا، مگر اس کو اچھی طرح نماز نہیں پڑھنی آتی۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں بہت ماہر ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے، نکمے۔ اور بہت سے لوگ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، ایکسٹراڈنری آگے چلے جاتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ اس طرح انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو مال انہوں نے کما رکھا ہے اس پر کیا کرنا، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ فرمایا کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا، اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ، ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے پروردگار کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہے، انہوں نے زمین کو جوت کر اس سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ کو ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں اور ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ تو جنت کے باغیچوں میں شاداں فرحاں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تم اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ بس تم کیا کرو، یعنی صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ وہ سارے گناہوں کو مٹانے کے ذریعہ بن جاتی ہے نا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کا حکم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا آسمان اور زمین میں حمد اسی کو سزاوار ہے، نیز پچھلے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو، اور ایک یہ کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت آیات ہیں یہ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوتی نا، اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا کی گئی تھی نا، اور اس کے بعد عورتیں بھی آدم ہی کی اولاد ہیں۔ اور پھر کیوں پیدا کی، تاکہ کیا فرمایا،
تم ان میں کیا کرو، ان کے پاس سکون حاصل کرو. اور ازواج کا جو لفظ آ رہا ہے نا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، تو دونوں کا اکٹھا ہونا اس کا پرائمری مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے انس پاؤ اور ایک دوسرے سے سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان رحمت اور محبت پیدا کر دی ہے. یہ بھی بہت حیران کن چیز ہے کہ دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، جو ہی نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں تو دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اور انسان ایک دوسرے کی اس طرح کیئر کرنے لگتا ہے کہ جو شاید کسی اور کی نہ ہو. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے انسان کو، تو صرف ہڈیاں اور گوشت کا ڈھانچہ بنا کر اس میں خون نہیں دوڑایا، اس کے کچھ مسلز نہیں بنائے، بلکہ اس کے اندر دل رکھا اور دل میں جذبات رکھی، اور ان جذبات کی تسکین کے لیے بھی سامان پیدا کیا، اس کے اندر جنسی خواہش رکھی، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے بھی انتظام بھی کیا، بندوبست بھی کیا. تو یہاں پر میاں بیوی کی باہم محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صرف محبت نہیں، رحمت کو بھی ڈالا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں. حسن بصری سے مرسلن روایت تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، علی اعلان بتا دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے لیے اگر دل میں محبت ہے تو اس کا ذکر کرنے اور اظہار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی تھی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا. میں ہڈی سے گوشت کھا کر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، اور آپ اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. تو حیض کی حالت میں عورت کی اچھوت نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی بھی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ غصہ یا ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائے. یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی، اس کو منانے والی. کیونکہ مردوں کے لیے باہر کی دنیا میں بہت سے اسٹریس پریشرز ہوتے ہیں نا، کہ جس کے لیے انہیں گھر آ کر سکون چاہیے ہوتا ہے. لیکن اگر بیوی بد اخلاق ہو، سارا وقت اگر منہ بنا کے رکھے تو پھر سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. تو ایسے میں عورت کو سمجھنا چاہیے، اور یہی چیز پھر باہم محبت کو مزید بڑھاتی ہے. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرو. اگر اس کی کوئی ایک عادت تمہیں پسند نہیں تو دوسری پسند آ جائے گی. تو جو اچھی عادتیں ہیں ان پر نظر رکھو، اس کے ذریعے اپنے دل کو خوش رکھو. اور پھر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایک یہ کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے. اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں. نیز تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. اور ایک یہ کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس سے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے بلا ستون قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ میں زمین میں سے پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں. اور وہی تو ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ دوسری بار کی پیدائش اس پر زیادہ آسان ہے. آسمان اور زمین میں اسی کی شان بالاتر ہے اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تمہیں سے تعلق رکھتی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی بات پر قائم ہو جاؤ اور اسی سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے۔ اچھا مزے کر لو، جلد ہی تم حقیقت کو جان لو گے، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے جو اس شرک کو صحیح بتاتی ہو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور جب انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اترانے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس آس توڑ بیٹھتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ یعنی مالی اعتبار سے، اور دیکھیں مالی اعتبار سے اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے نا، یہ بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یعنی جب آپ کو اچھی بھلی جاب ہوتی ہے نا آپ کی اور اچانک چلی جاتی ہے تو اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ میری کہاں غلطی تھی، میں نے کیا کوتاہی کی، مجھے اس جاب سے کیوں نکالا گیا، میری کون سی ویکنس تھی۔ اتنا زیادہ اتنا محاسبہ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے تو عام حالات میں ایک نارمل روٹین کی لائف گزری ہوتی ہے، یعنی گزر رہی ہو تو بالکل نہیں کرتا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس سے کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب رزق میں کمی آتی ہے نا تو انسان لازماً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ متوجہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اللہ سے ناراض ہو کر ہوتا ہے، دوسرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نا بعض اوقات بندے کو ایک رزق ملنا جو ہوتا ہے مگر اس کے گناہ کی وجہ سے اسے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم پر کوئی مشکل آئی ہے تو کیوں آئی ہے، ایسے میں انسان کو واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس لیے ہر مصیبت پر کیا پڑھنے کو سکھایا گیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مر کر ہی جائیں گے، اب بھی اللہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہمیں مشکلات کو ہماری آسان کر دے۔ پھر فرمایا اے مسلمانوں اپنے قرابت والے کو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یعنی چاہتے ہو نہ کہ رزق میں اضافہ ہو جائے تو ان کا حق ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے، رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دگنا ثواب ہے، ایک صدقے کا دوسرا رشتہ داری کا صلہ رحمی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی تمہارا سامنا ہی نہیں کرتا، ملتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ آپ اس کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں جو آپ کو پوچھے بھی نہیں، اس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال سے تمہارا مال بڑھتا رہے تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دگنا چگنا کر رہے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ بھی اللہ کے دیدار کی خاطر دیں کہ اللہ مجھے صرف تیرا چہرہ مقصود ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے نا، سبحان اللہ، ایک فرض کے ادا کرنے پر یہ اجر ہے اور کئی گنا زیادہ اجر ہے اس اخلاص کے اعتبار سے جو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے فوائد ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر 3، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ پاک ہے، اور جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بالا تر ہے۔ بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے، جس کی وجہ
لوگوں کے اپنے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دیں، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف مرکوز کیجئے، بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنی ہی فلاح کی راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اپنی مہربانی سے اس کا بدلہ دے۔ وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، نیز اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں رواں ہوں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یاد رکھیے کہ ہوا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ ہی اسے چھوڑتا ہے، اس لیے اگر تیز ہوا کچھ اڑا کر لے جائے تو اسے گالی نہ دے، ہوا کو برا بھلا نہ کہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کی رحمت میں سے، تو ایک صحابی نے کہا ہوا رحمت بھی لاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی ہوا رحمت اور عذاب بھی لاتی ہے، جب اسے دیکھو تو اسے برا نہ کہو بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہوا کو لان تان نہ کرو، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو وہ پلٹ کر پھر کیا ہوگی، اس پر پڑتی ہے جو لعنت بھیج رہا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جہاں ہوا اللہ کی رحمت ہے وہاں لوگوں پر عذاب بھی لائی ہے۔ بہرحال عام طور پر جو روزمرہ ہوا چلتی ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پھر فرمایا اور آپ سے پیشتر ہم نے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے جو روشن دلیل لے کر ان کے پاس آئے، پھر جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق تھا۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو بادل کو اٹھا لاتی ہے، پھر اس جیسے چاہتا ہے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑیاں بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس میں سے نکلتے آتے ہیں، پھر جب اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس بارش کے برستے سے پہلے مایوس ہو چکے تھے۔ اب اللہ کی اس رحمت کے نتائج پر غور کیجئے کہ وہ کیسے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً وہی مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہی ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پڑتا دیکھیں تو اس کے بعد وہ کفر بکنے لگ جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے اور نہ بہروں کو۔ آپ دیکھیے دوبارہ پھر وہی دلیل آ رہی ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سکھا سکتے ہیں، انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سی حالت سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا، اور جیسے چاہا پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے نا، جوانی میں طاقتور ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں پھر بچہ بن جاتا ہے۔ وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک وقت ہوتا ہے نا کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ جسم کو لگتا چلا جاتا ہے اور انسان اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے بچہ ہے، بچہ جو بھی کھاتے ہیں یعنی بچے تو کیا ہوتا ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں اور پورے جوبن پر آ جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ جوانی سے متمتع ہوتے ہیں، وہی کچھ کھاتے رہتے ہیں لیکن اب جسم قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، وہی غذا کھاتے ہوئے بھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور ایکسٹرا وٹامنز اور پلز لینی پڑتی ہیں پھر تاکہ انسان اپنے آپ کو چلا سکے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پلز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جسم بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان بالکل بے بسی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے جس میں وہ نہ اپنے کھانے پر قادر ہے اور نہ کھایا ہوا جسم سے باہر لانے پر قادر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ایسی اردل العمر سے بچائے۔ پھر فرمایا اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح کیا ہے، غلط اندازے لگایا کرتے، یعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں ان کو یقین نہیں تھا،
اور آخرت میں جا کر دنیا کے بارے میں ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے تم تو اللہ کے نوشتہ کے مطابق روز حشر تک پڑے رہو، اور سو یہی ہے حشر کا دن، لیکن تم تو اسے حق نہ جانتے تھے۔ بس اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لے آئے تو کافی لوگ یہی کہیں گے کہ تم تو جلد سازی کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق بات کو نہیں سمجھتے، لہٰذا آپ صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دیں۔ سورۃ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ یعنی محسن وہ ہے جو اللہ کی عائد کردہ فرائض کی پابندی کرے، جس کا ایمان بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو۔ یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہی صفات بتائی گئی تھی نا متقین کی، اور یہاں بتائی جا رہی ہے محسنین کی۔ ان ہدایت کے ہوتے ہوئے لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ لوگوں میں کوئی ایسا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اس لیے بےہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے، ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی قرآن کے مقابلے میں لغویات لے آتے ہیں، اور جو لوگ اور طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور دین ایمان سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتے، تو عموماً انسان کا ایسا رویہ بن جاتا ہے کہ وہ دین کا، قرآن کا، اس علم کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لغویات انسان کو غافل کر دیتی ہے نا۔ یہاں بھی آ رہا ہے لفظ لہو الحدیث۔ لہو الحدیث وہ ایسی بات، ایسی چیز، ایسا علم ہے جن کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے اور وہ اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں، کوئی سیریز ہو، چاہے وہ گیت گانا ہو۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت مائل ہوتی ہے، یعنی جو اس کی خواہش نفس کو ہوا دینے والی ہو، جو بے فائدہ ہو، جن سے انسان نہ سیریس ہو، جس سے اللہ نان سیریس ہوتا ہے نا، جو جس سے انسان اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہو یا بھٹکاتا ہو۔ قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اسے اچھا جانا ہو، تو یہ بھی اس کا خریدنا ہے۔ یعنی اگر آپ گانا خود تو نہیں گا رہے، خود تو نہیں بنایا، لیکن اس گانے کو اچھا جان رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آدمی دلالت اور گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچی اور حق باتوں کے بجائے جھوٹی حقائق اور نقصان دہ کو فائدہ مند پر ترجیح دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہو نا، انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ اپنے دین، ایمان، آخرت سب چیز بھول جائے، تو وہ چیز اس لیے ناپسندیدہ ہے۔ بعض علماء نے لہو الحدیث کا معنی گانا بجانا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسی کو چھوڑ دیتا۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم و ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ آپ قسم اٹھا کر اس بات کو 3 دفعہ دہرا دیتے ہیں۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ گیت دل میں نفاق کو اگاتا ہے، یعنی منافقت پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ قرآن سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ قرآن میں کیا ہے، لہو الحدیث کا لفظ گانا اور موسیقی کے لیے ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کرتے ہیں کہ گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگایا جاتا ہے۔
سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور میرے پروردگار عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باجوں، گاجوں، ساز و مزراب، بتوں، صلیبوں اور عامر جہلیت کو ختم کروں۔ اور یہاں پر عام اگر ویسے گانے نہیں سنتے تو ہمارے مہندیوں پہ اور مائیوں اور یہ جو فضول قسم کی رسمیں ہیں غیر شرعی غیر مسنون رسموں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ صرف گانے نہیں ہوتے، ناچ بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ۔ اور آپ دیکھیں پھر یہ کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو نہ بیچو، نہ خریدو، اور نہ انہیں کام سکھاؤ، اور ان کی اجرت حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے نا علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے جو بھی بزنس کرتا ہے اس طرح کا، یعنی گانے یعنی میوزک والی چیزوں کو بیچتا ہے، اس کو کرتا ہے، تو اس کا بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی۔ ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور معازف یعنی آلات ساز و مزراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے، بخاری کے حدیث سے۔ پھر ہر وہ چیز آپ یاد رکھیے گا جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اس کو سمجھ لیجیے گا لہو الحدیث ہے، اور خاص طور پر یہاں پہ جتنی احادیث ہیں اس سے کیا ہے، اس سے میوزک اور گانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تکبر سے یوں پہ منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں ثقل ہے۔ آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، اور زمین میں سلسلہ ہائی کو رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر حج کو لینا کھائے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ نیز ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ اجناس اگا دی۔ یہ تو ہے اللہ کی مخلوق۔ اب مجھے دکھلاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ یقیناً اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ یعنی کیا کہا ہے، حکمت وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی نیکی مل گئی، بہت بڑی خیر مل گئی، نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا۔ لقمان نبی نہیں تھے لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے، اور ان کی باتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے بہت خوبصورت انداز میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سمجھدار تھے۔ ان کی سمجھداری کی سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لقمان کو جو حکمت عطا کی گئی تھی اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ شکر کی توفیق، شکر ادا کرنا۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے اللہ یقیناً اس کی ناشکری سے بے نیاز ہے۔ پھر فرمایا اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، کیا فرما رہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیت جو ہے کتنی خوبصورت ہے، بہت ہی زبردست ٹپس ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ پیار سے بلاتے ہیں، یا بنیا، کتنے پیار سے بلاتے ہیں، اے میرے چھوٹے سے پیارے بچے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یاد رکھیے سب سے پہلی چیز جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے درست عقیدہ۔ بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کریں، باقی کام بہت آسان ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، راہ چلتے جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا کر لو، ایسا نہ کرو۔ نہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب تک بنیاد نہیں ہے نا، جب تک بنیاد میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو توحید خالص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو اوپر سے آپ بتاتے ہیں نا تو کبھی کر لیں گے کبھی نہیں کریں گے۔ تو لقمان کی حکمت کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں سب سے پہلے اسے کیا کیا؟ شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ پھر فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے لیے وصینا الانسان بوالدیہ حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا
تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کو دودھ چھڑانے میں لگے. اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے. آپ دیکھیں کہ ماں کا ذکر یہاں زیادہ کیا ہے کیونکہ وہ زیادہ تھکتی ہے نا بچے کے ساتھ. تو کیا کہا جا رہا ہے، ہر عورت پر جب پریگننٹ ہوتی ہے نا اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کے اندر جو انداز ہے وہ بدل جاتی ہے. اس کا پورا لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور کچھ کم ہوتے ہیں، لیکن جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ اپنے اندر نکاہت، کمزوری محسوس کرتے ہیں. یہاں پر دوبارہ شکر کی تلقین کی گئی ہے، جو اللہ کا بھی ہوتا ہے وہ بندوں کا بھی ہوتا ہے. پھر اور کس بات پر؟ سب سے پہلے ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر، انشکر اللہ، اور والدین کا شکر کیا کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، بہت گریٹفل ہیں ہم کہ آپ نے ہم سب بہن بھائیوں کو اچھی تربیت کی، ہم کو پڑھایا لکھایا. یعنی ماضی کے حالات اور وہ قربانیاں جو والدین نے آپ کے لیے کی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو تسلی دلانی چاہیے کہ ہم آپ کے جو ہے نا شکر گزار ہیں. سفیان ابن عینیہ کہتے ہیں جو 5 نماز ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا. کیونکہ یہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. تو نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا والدین کا شکر گزار ہے. تو اپنی نمازوں میں، اپنے سجدے میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہنا نہ بھولیں. اور پھر یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا کہ ماں نے تربیت میں زیادہ حصہ ڈالا، محنت مشقت کی، دن رات اس کے ساتھ جاگی، تھکی، تاکہ اولاد کو یاد دہانی رہے کہ والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا جو ہے وہ احسان کیے ہیں. پھر فرمایا اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا. البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر پیروی اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. پھر فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، پیارے بیٹے اگر تیرا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا. اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے. پھر یا بنیہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، جب تک بچوں کو آپ پیار نہ دیں، آپ اعتماد نہ دیں، آپ ان کو کانفیڈنس نہ دیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے. اس لیے یہ کہنا کہ بچے سنتے نہیں جو ہر ماں کا تکیہ کلام بن چکا ہے. ان ماؤں سے پوچھیں کہ آپ سناتی کیسے ہیں کہ وہ نہیں سنتے. آپ کے بچے آپ کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا، وجہ معلوم کریں کیوں نہیں سن رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل ان کو جو ہے وہ دور کر رہا ہے، یا آپ کے بلانے کا یا نصیحت کرنے کا انداز. کیونکہ بچے بعض اوقات ماں باپ اوائڈ کیوں کرتے ہیں کہ جب یہ ہمیں دیکھیں گے کوئی نصیحت کریں گے تو وہ ہر وقت کی نصیحت نہیں سننا چاہتے. تو وہ آتے ہیں اور اپنے کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں. جب آپ جاگتے ہیں تو وہ سوتے ہیں اور جب آپ سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں. بہت سی مائیں جو ہیں اس بات کی کمپلین کر رہی ہوتی ہیں. پھر دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر، پھر فرمایا کہ پیارے بیٹے اگر تیرا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گی. یقیناً اللہ باریک بین اور باخبر ہے. سبحان اللہ، کس طرح بچے کو اللہ کے بھرپور علم، کامل علم کا یقین دلایا، ایمان مضبوط کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کے. یاد رکھیے بچوں کو توحید سکھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام سکھانے چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں بتلانا چاہیے. جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو چند کلمات سکھائے تھے جن میں یہ بھی تھا کہ جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے.
سبحان اللہ، یہ بات سنتے ہی انسان کے اوپر سے پہاڑوں جیسا بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کچھ نہیں ہوتا. کتنی تسلی آ جاتی ہے بات سوچ کر. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ پیارے بیٹے نماز قائم کرو. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. پیارے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برے کاموں سے منع کرو. اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر کیا کرو؟ صبر کرو. بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام ہیں. ہر دفعہ جب خطاب کر رہے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی، یہی کہہ رہے ہیں. ہم نے کبھی کہا ہے اے میرے پیارے بچے؟ ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بگڑ جائیں گے. اگر بہت پیار کیا کا مظاہرہ کیا، حالانکہ پیار سے بات کرنے سے دل قریب آتے ہیں، اور دل قریب آئیں تو ان پر نصیحت زیادہ سے ہوتی ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ، پیارے بیٹے نماز قائم کرو. اور پھر کتنی دفعہ نماز کے لیے کہتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ بولے ہوں گے؟ اے میرے پیارے بیٹے، شاید ایک دفعہ بھی نہیں. وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف بھی بچپن میں ہی سکھا دینا چاہیے، اچھے برے کی پہچان دینے کے ساتھ. اچھے برے کی پہچان دوسروں کو بھی آگے ٹرانسفر کریں. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بچوں کو صبر بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ. کیوں؟ یہ صبر نہیں کر سکتے، یہ روتے ہیں. تکلیفوں سے آپ ان کو نہیں بچا سکتے. بہت سی تکلیفیں آپ کے بچانے کے باوجود بھی ان کو لگ جائیں گی، بیمار ہو جائیں گے، کوئی چوٹ لگ جائے گی، بخار ہو جائے گا. یعنی تکلیفوں سے آپ بچوں کو بچا نہیں سکتے، تو صبر کرنا آنا چاہیے، سہنا آنا چاہیے، برداشت کرنا آنا چاہیے، بہت نازک نہیں بننا چاہیے. اور پھر فرمایا اور از راہ تکبر لوگوں سے اپنے گال نہ پھیلانا، نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی پھر انہیں اخلاق سکھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اخلاق کی تعلیم دی. فرمایا ہے تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے، یعنی سودے پر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. یعنی اگر کوئی شخص چیز خرید رہا ہے تو آپ کہیں میں اتنا زیادہ دے دوں گا، آپ مجھے دے دیں، یہ بھی غلط ہے. مسلمان کا بھائی بھائی ہے نا، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا تقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے دراصل اللہ کی نگاہ میں وہ خود حقیر ہے. ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت، آبرو دوسرے مسلمان پر پوری طرح حرام ہے. پھر فرمایا اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست رکھو، اور بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. پھر چال ڈھال سکھائی جا رہی ہے یہاں پہ. یعنی تربیت صرف ایک چیز کی نہیں ہوتی ہے کہ آپ انہیں دنیا کمانے کے لیے تیار کرتے رہیں، بس ایک ہی رٹ لگائیں پڑھو پڑھو پڑھو، بلکہ زندگی کے اندر اخلاق، ایمان اور عقیدہ، ان سب چیزوں کو سکھانا بھی ضروری ہے. وقت مشی کا وغضض من صوتک، آپ دیکھیں کہ جہاں 4 بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں چیخم دھاڑ شور ہنگامہ ہوتا ہے. کبھی ہم نے توجہ کی کہ یہ بھی بچوں کو سکھانے کی چیز ہے کہ اپنی آوازیں بہت بلند نہیں کریں. ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے ہیں، سمجھانا بھی نہیں چاہتے ان کو. اپنی آواز پس رکھو، کہا ہے. بات کرتے ہوئے بس اتنی آواز میں بات کرے کہ دوسرا سمجھ جائے. اور یہ تربیت بھی بچپن سے ہوگی نا، ورنہ کیا ہوتا ہے شادی بھی ہو جاتی ہے اور شرافت سے بات کرنا نہیں آتی، بیوی پر چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، بچوں پر چیخ چلا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت جو ہے نا بری بات ہے، اور تربیت بچپن سے ہوتی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز میں چنگھاڑ بھی ہوتی ہے. تو بعض بچے روتے ہوئے چنگھاڑتے بھی ہیں، دھاڑتے بھی ہیں. ان چیزوں سے بھی منع کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ گدھا ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تم نے ایسے نہیں کرنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کیا تھا کہ وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے، درگزر فرما دیتے تھے. پھر فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے
کام پر لگا دیا ہے اور اس نے اپنی تمام ظاہری باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہے. اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہے. یعنی ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ جیسے تندرستی، مال، دولت ہے، گھر بار، اولاد ہے. باطنی نعمت جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اسی طرح دل کو اندر کا چین اور سکون جو لوگوں کو نظر نہیں آتا. پھر فرمایا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو ایسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے ابا اجداد کو پایا. وہی پرانا قصہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہے؟ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے. اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کر دے، انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ تو یقیناً دلوں کے راز تک جانتا ہے. ہم انہیں تھوڑی مدت مزے کر لینے کا موقع دے رہے ہیں، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے. آپ کہیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں. بہت سے لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہی نہیں. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ تعریف اللہ ہی کے لیے تو تعریف کرنے میں دیر نہ لگاتے، لیکن وہ کرتے ہی نہیں. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے. بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے، حمد و ثنا ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جائے اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس کے بعد 7 مزید سمندر بھی روشنائی مہیا کریں، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. تو تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا. اللہ بلا شبہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے؟ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یاد رکھیے سمندر کے سفر میں جس طرح ستارے نظر آتے ہیں وہ خشکی پر نظر نہیں آتے، کیونکہ عموماً خشکی پر بہت سی روشنی ہوتی ہیں، وہ ماند پڑ جاتی ہیں اور وہ روشنیاں نظر نہیں آتی. اسی طرح سورج کا نکلنا، غروب ہونا اور پھر طرح طرح کی جگہوں کا مشاہدہ کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن یہ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ہر صابر شاکر کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے نا. آنکھیں بند کر کے اور سو کر بھی انسان سفر گزار سکتا ہے، لیکن غور و فکر کرتے ہوئے بھی. اور جب ان پر صاحبانوں جیسی کوئی موت چھا جاتی ہے تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک لے آتا ہے تو پھر کچھ ہی لوگ حد اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو غدار اور شکر ہوں. اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے. اللہ کا وعدہ یقیناً سچا، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ میں ڈالے. یہ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان. یہ تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسے خیالات نہ ڈالے، وسوسے نہ ڈالے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ یا اس کی اطاعت سے دور ہو جاؤ. پھر فرمایا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے بطنوں میں کیا کچھ ہے. نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں مرے گا. اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور بڑا باخبر ہے. سورۃ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام
الرحیم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب قرآن پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ جو سورۃ سجدہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے رات کو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 3 میں دیکھیے، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے؟ بات یوں نہیں، بلکہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارشی۔ کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک روز جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا۔ یہ ہے اللہ جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن و سنت سے ہمیں دنوں کی لمبائی کے مختلف اوقات پتہ چلتے ہیں۔ قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور فرشتے جس طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں آتے جاتے ہیں، اگر انسان کو اس طرح آنا جانا پڑے تو 1000 سال لگ جائیں۔ پھر جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کے نسل کو حقیر پانی نطفہ کے سط سے چلایا، پھر اسے رحم مادر میں درست کیا، اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ یعنی تم اپنی جسمانی قوتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہمیں اللہ سے اپنے بدن کی عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ وہ دعا ہے نا، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا کر، مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرمائے، اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح بدنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اپنے جسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی دنیا کے کام کاج بھی کریں اور آخرت کے لیے بھی نیک عمل زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جب انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی تو انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز روزے سے بھی عاجز آ جاتا ہے، کسی کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہوئی۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثری۔ اے اللہ مجھے میری سماعت، میری بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی میں مر بھی جاؤں تو ان کے ذریعے جو میں نے کام کیے ہوں وہ بعد میں صدقہ جاریہ بنے۔ اسی طرح یہ میری زندگی تک انہیں باقی رکھ، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے، یعنی میں اپنے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رول مل جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کا موت کا وقت بھی اور جس نے جان نکالنی ہے وہ بھی طے ہو چکا ہے۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے پروردگار کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم اچھے عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کے رہی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا کہ بس اب اس بات کا مزہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اب ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔
ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں رات کی عبادت چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے نا، تو اجر بھی چھپا ہوا ہے ان کا، تو چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے میں مخفی نعمتیں ان کو ملیں گی، جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا، بالکل یونیک۔ یاد رکھیے جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے نا، وہ اعلیٰ درجے کی جنتیوں کے لیے ہے، اس کا کسی اور کو نہیں پتا، کوئی اور انہیں اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا، تو اللہ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا، جب سب لوگ جا چکے ہوں گے وہ آخری ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جائے، وہ کہے گا اے میرے رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں پر قیام پذیر ہو چکے ہیں، جو لینا تھا وہ لے چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہوگے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر کوئی ملک مل جائے؟ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوگا، پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا 5 بار اور بھی۔ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی تیرا، اور وہ سب بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے۔ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے رب تو وہ جو سب سے اونچے درجے پر ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت اور کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور ان پر مہر لگا دی۔ عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مصداق اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے، فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لیکن ان بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے پھر راتوں کو نیند قربان کرنا اور دن کو صدقہ خیرات کرنا اور اپنے آپ کو بھی کھانے پینے سے محروم رکھنا، کچھ قربانیاں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس مانگنی چاہیے، جو جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اور پھر یہ کہ آپ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان میں ہونا چاہیے انسان کو، مومن کو، نہ زیادہ امیدیں باندھے اور نہ زیادہ، یعنی اس چیز پہ نہ رہے کہ گناہ کرتے رہے اور جی سمجھتا رہے کہ اللہ غفور الرحیم میں بخش دے گا، نہیں، ڈرتا بھی رہے کہ میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا مومن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی قیام گاہ باغات ہوں گے، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں ان کی مہمانی ہوگی، اور جو نافرمان ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جب وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم چھٹلایا کرتے تھے۔ ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہلکے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اس سے مراد دنیا میں ہی آنے والی تکلیفیں ہیں، کیونکہ لعلہم یرجعون، انسان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کی پروردگار کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے نبی آپ کو اس کتاب کے ملنے میں شک نہ رہنا چاہیے۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کی بھی ہدایت تھی، جب انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا بنا دی جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یاد رکھیے لیڈرشپ کی اہم کوالٹی ہے صبر۔ صبر کے بغیر کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں انسان کو بہت سے مشکل اوقات اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پروردگار قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا انہیں اس بات سے کچھ رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پیشتر ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ یعنی پچھلی قوموں کے انجام سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے نا۔ پھر فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہلاتے ہیں جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں، تو اس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، پھر کیا یہ غور نہیں کرتے؟ یعنی غور نہیں کرتے تو اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے رہیں گے نا، غور کرتے رہیں گے تبھی رجوع کریں گے۔ پھر فرمایا نیز کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کون سا فیصلہ؟ عذاب کا، یا پھر قیامت کب آئے گی؟
آپ ان سے کہیے کہ جب فیصلے کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں فیصلے کے دن ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں. سورۃ الاحزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اے نبی کافروں اور منافقوں کا پریشر مت لیجیے، وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں. یہی سبق ہم سب کے لیے. جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم سمجھتے کہ وہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ زیادہ فائدہ کا ہے، کیونکہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور پھر آپ دیکھیں پکارا گیا اے نبی، یہ خاص اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اور رسول کہہ کر پکارا. صرف 4 دفعہ جو ہے نا مصلحت محمد اور احمد آیا. اور پھر یاد رکھیے گا سورۃ نور بعد میں نازل ہوئی اور احزاب پہلے. ٹھیک ہے، اور سورۃ احزاب اور سورۃ نور کا جوڑ ہے. ٹھیک ہے، جوڑا ہے آپس میں. احزاب گھر کے پردے کا حکم ہے اس کے اندر، اور گھر کے باہر کا پردے کا حکم ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اسی کے اتباع کیجیے، اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے باخبر ہے. اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہیں بنائے، نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جسے تم زہار کرتے ہو. 2 دل سے کیا مراد ہے؟ جیسے 2 دل ایک بدن میں نہیں ہو سکتے نا، اسی طرح منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی جگہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جو کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے تو باپ کا نام نہیں بدلنا چاہیے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور جیسے ہے نا اگر نام معلوم نہ ہو تو فرضی نام رکھ لینا چاہیے. یہاں بہت اہم مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ اڈاپشن کی وجہ سے ولدیت نہیں بدلنی چاہیے. اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے. یعنی اس بچے کے باپ کی بجائے آپ اڈاپٹ کر کے لائیں تو اپنا نام اس کو دے دیں، تو کیا کہا؟ اس پر جنت حرام ہے. اس آیت کو پھر سے سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہیں بنائے، نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جسے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنائے ہیں، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنائے. یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، مگر اللہ حقیقی بات کہتا ہے اور وہی صحیح راہ دکھاتا ہے. ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے. اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور کوئی بات تم بھول چوک کی بنا پر کہہ دو تو اس پر تم پر کوئی گرفت نہیں، مگر جو دل کے ارادے سے کہو اس پر ضرور گرفت ہوگی. اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہے، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ ترکہ کے حقدار ہیں. البتہ اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کتاب اللہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. یہ وصیت کا خانہ رکھا گیا ہے، ایسے ہی لوگوں کو دینے کے لیے ہے جن کے باقاعدہ شریعت میں وراثت کے حصے مقرر نہیں کیے گئے. پھر فرمایا اس عہد کو یاد رکھو جو ہم نے سب نبیوں سے لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا.
ہے ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ یعنی اشارہ ہے غزوہ خندق کی طرف، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے لشکر۔ دشمنوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، اور یہ غزوہ 5 ہجری میں ہوا تھا۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب آنکھیں پھر گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ یعنی مدینہ کو انہوں نے گھیر لیا تھا، یعنی اتنا سخت وقت تھا ان کے اوپر۔ اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور بری طرح ہلا دیے گئے۔ جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکہ ہی تھا۔ یعنی یہی منافقت ہوتی ہے نا کہ جب انسان جب غصہ میں آئے تو پرواہ نہ کرے کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو حقیر کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، اور دل چاہتا ہے کہ وہ واقعہ بھی بیان کیا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، غزوہ احزاب کا بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چٹان توڑنا ان کا، اور جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو زمین میں ایک بڑا سخت کتاب آ گیا، ایسا ٹکڑا آ گیا جو کدال سے کھد نہ سکا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال سے مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اترتا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے، بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا تھا، اور ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کوئی کھانے کی چیز نہ چکھی تھی۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اس قطع پر اس زور سے ماری کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے جب بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، سیدھا گھر اپنی بیوی سہیلہ کے پاس آیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی ہے، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی 1 سا جو اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ یعنی 1 سا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو جو۔ میری بیوی نے جو پیسے اور انہوں نے بیٹھ کے بیوی نے جو پیسے اور میں نے بکری ذبح کر کے اس کا گوشت ہانڈی میں ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے روانہ ہوا۔ تو بیوی کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی آدمی بلانا، مجھے سب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ جابر بن عبداللہ کی ہاں دعوت کا جو ایک بہت خوبصورت معجزہ ہے وہ اس طرح ہے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر چپکے سے کہا کہ ہم نے 1 سا جو کاٹا پیسا ہے اور 1 بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، یعنی چھوٹا سا بچہ تھا، لہٰذا آپ چند آدمیوں کو ہمارے ہمراہ لے کر ہمارے ہاں چلیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا خندق والو، جابر کے ہاں تمہاری دعوت ہے، چلو جلدی کرو۔ اور جابر سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے پر سے مت اتار اور نہ آٹے کی روٹیاں بنانا۔ میں گھر واپس لوٹا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے لوگ موجود تھے۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی اللہ تجھ سے سمجھے۔ میں نے کہا کہ جیسا تو نے کہا تھا میں نے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں اپنا لب ڈال دیا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ ہانڈی کی طرف گئے، اس میں بھی لب ڈالا اور میری بیوی سے فرمایا روٹی پکانے والی ایک اور بلا لے اور کفگیر سے ہانڈی میں سے گوشت نکالتی جا اور اس کو چولہے سے نہ اتارنا۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ کھانے والے 1000 آدمی تھے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے کھانا خوب سیر ہو کر کھایا، مگر ہانڈی کا وہی حال تھا، وہ گوشت سے بھری جوش مار رہی تھی اور آٹے میں سے بھی روٹیاں بن رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکہ ہی تھا۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں نا یہ بھی منافقت ہوتی ہے نا کہ جب انسان غصہ میں ہے تو پرواہ نہ کرے کہ اللہ کی بات ہے یا اللہ کا حکم ہے، اس کو حقیر کر دیتے ہیں۔ اور جب ان کا یہ گروہ کہنے لگا یثرب والو آج تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، لہٰذا واپس آ جاؤ، اور ان کا ایک گروہ نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے۔
یہ منافقین کا گروہ تھا نا، یعنی بہانے کر کے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ آتے اور انہیں فتنہ کی دعوت دیتے تو یہ منافق فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ زیادہ دیر نہ کرتے. حالانکہ اس سے پیشتر وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہو کر ہی رہے گی. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، اس صورت میں بھی تم تھوڑا عرصہ ہی فائدہ اٹھا سکو گے. یعنی حقیقت یہ کہ انسان، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے نا کہ امام غزالی نے مثال دی تھی نا کہ شیر اس کے پیچھے اور وہ چھپ کے کنویں میں ہے، یعنی اس دنیا میں ہے لیکن موت اس کا پیچھا کری. اگر سارے اسباب بھی امن کے میسر ہو جائیں، صحت ہو، گھر ہو، بچے ہوں، اچھے ڈاکٹرز کو جانتے ہوں، سب کچھ ہو، تو بھی جب موت آتی ہے نا تو ان سب کے بیچ میں سے اٹھا کر لے جاتی، انہیں چھوڑتی. موت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، چھوڑتی نہیں انہیں. پھر فرمایا آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو اس سے تمہیں بچا سکے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اسے روک سکے. اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ نہ کوئی اپنا حامی پا سکتے اور نہ مددگار. اللہ تعالیٰ تم سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور جہاد میں کم ہی حصہ لیتے ہیں، وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے. پھر جب جنگ کا خطرہ آن پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر پھیر کے آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی منہ پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو. پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو مال و غنیمت کی انتہائی حریص بن کر تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو قطعاً ایمان نہیں لائے. لہٰذا اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں، اور اگر لشکر چڑھ آئے ہیں تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دیہاتیوں میں رہنے والے ہوتے اور بس تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود بھی ہوتے تو دشمن سے لڑائی میں کم حصہ لیتے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادت میں نہیں، اخلاق میں، ایمان میں، دنیا آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے نمونے کو کتنا فالو کرتے ہیں. جو شخص خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل جو ہے فالو کرے. ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتی دیکھتے ہو، حج احکام مجھ سے سیکھ لو. اب یہ جو حکم ہے نا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے. نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو، اور ہمیں کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. ہم نماز کو صحیح کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہمارے بڑے اسے کہتے ہیں. اور پھر یہاں کیا حکم ہے کہ میری سنت سے پھرنا نہیں ہے. ہمارا وہ عمل قابل قبول ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، مگر میں اس پر عمل کروں گا کہ بس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا. یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اختیار کریں. پھر فرمایا اور جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری کو مزید بڑھا دیا. اب دیکھیں 10,000 کے قریب تھے اور سارا عرب اٹھ کر آ گیا تھا لشکروں کو دیکھ کر. کیا کہنے لگے؟ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. کتنی پازیٹیو بات ہے. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. پھر فرمایا
مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے. انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اسے توبہ کی قبولیت کی امید بھی رکھنی چاہیے. اور کیا امید رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. کیونکہ بہت سے لوگ جب گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں نا تو یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا, ہمیں نہیں بخشے گا. نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں ایسا منفی جملہ بولنا ہی نہیں چاہیے. قطعاً یہ نہ کہیں کیونکہ بخشش والا معاملہ سراسر اس کے ہاتھ میں. مالک یوم الدین وہی ہے, اس لیے نا امید نہیں ہونا. اور کفار کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے بے نیل و مرام اور اپنے دلوں کی جلن دلوں میں ہی لیے واپس لوٹا دیا, اور لڑائی کے لیے مومنوں کی طرف سے اللہ ہی کافی ہو گیا. وہ یقیناً بہت بڑی قوت والا اور زبردست ہے. اب کیا ہوا تھا, وہ آئے تو تھے مسلمانوں کو ختم کریں لیکن خود نقصان اٹھا کر واپس گئے. یعنی مومنوں کو لڑائی کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. اس غزوہ احزاب میں اللہ نے ایسی ہوائیں بھیجی, ایسی آندھی چلی جو ان کی رسیوں کو توڑ گئی جس سے انہوں نے جانوروں کو باندھا ہوا تھا. اور اسی طرح ان کی ہانڈیاں الٹ گئی, خیمے اکھڑ گئے, تتر بتر ہو گیا سب کچھ. اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلعوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے. پھر فرمایا یہ جن کا ذکر ہوا ہے نا آیت نمبر 26 میں, یہ بنو قریظہ کا ذکر ہے. اور پھر فرمایا اور تمہیں ان کی اراضی, ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا, اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے قدم تک نہ رکھا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر فرمایا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش ہی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات کی ترجیح کیا تھی. اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ازواج مطہرات کی ترجیح کیا تھی, انہوں نے کیا چنا ہوگا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو سب سے پہلے آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک معاملہ کے متعلق کچھ کہنے آیا ہوں. اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ ان کے والدین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے. چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کا فرمان ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی, میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بھی یہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا. جو آخرت چاہتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے چاہتے ہیں, وہ جذباتی کوئی لیکچر سن کر تو آخرت کی چاہت والے نہیں بن جاتے نا, بلکہ وہ ان کی زندگی کا مستقل حصہ بن جاتے ہیں کہ ہمیں ہر کام اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے. کیا فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں تم سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. استغفر اللہ. اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہی جا رہی ہے تو عام عورتوں کا پھر کیا حال ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ان ساری چیزوں سے ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم عمل کرانے والے بن جائیں. آمین. عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.